موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب. یار یہ اوپر سے لگا ہے تم ادھر سے کیا زور لگا رہے ہیں؟ موضوع الدرس في ذكر أهل الكتاب وأحوال أهل الكتاب وما فيها من العبر والحكم. سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يعني ورفع على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے سورۃ المائدہ جو ہے اس میں جتنے اہم احکامات ہیں اس کی ہم نے تلاوت کی ہے. ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حکم یہ دیا تھا کہ ایمان والو جب کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اندرونی پاکیزگی کے لیے، تزکیے کے لیے، طہارت کے لیے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ جانور حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے. تو یہ احکام بھی ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی تھی کہ اگر تم نے شکار کرنا ہے اور شکار جو ہے جب تم تیر مار رہے ہو اور اللہ کا نام لے رہے ہو یا شکار کر رہے ہو کسی جانور کے ذریعے، کتے کے ذریعے، چیتے کے ذریعے، درندے کے ذریعے، پرندے کے ذریعے، اور ان کو بھی تم نے اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سیکھے ہوئے ہوں. سیکھے ہوئے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم چھوڑو تو چلے جائیں اور روکو تو رک جائیں. اور پھر وہ جب پکڑے کسی جانور کو تو تمہارے لیے پکڑے، خود نہ کھانا شروع کر دیں، تو وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال کرا عطا فرمایا. یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. پھر اللہ نے محرمات کا بھی ذکر فرما دیا کہ ابھی
مردہ جانور جو ہے حرام ہے. جو دم مسفوح ہے ذبح کے وقت خون نکلتا ہے وہ حرام ہے. اس لیے دم مسفوح چونکہ تلی جو ہے یہ بھی ایک خون ہے لیکن اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے. تو اس لیے دمن مسفوحن وہ خون جو ذبح کے وقت میں نکلے اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ والموقوذہ اگر کسی جانور کو کسی نے چوٹ ماری اور مر گیا تو وہ بھی حرام ہے. والمنخنقۃ اگر کسی جانور کا گلا گھونٹ کے مار ڈالا گیا یا اس کے گلے میں رسی پھنس گئی وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے. والمتردیۃ اور اسی طرح اگر کوئی جانور اوپر سے گرا ہے چوٹی سے چھت سے گر گیا پہاڑ سے گر گیا کنویں میں گر گیا مر گیا تو وہ بھی حرام ہے. والنتیۃ اور اسی طرح وہ جانور جس کو کسی نے سینگ مارا اور وہ مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع اور اسی طرح وہ جانور جس کو کسی درندے نے بھگیاڑ نے شیر نے چیتے نے پھاڑ ڈالا ہے وہ بھی حرام ہے. ہاں اگر یہ وما اہل لغیر اللہ بہ اور جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے قولن ہو یا فعلن ہو. قولن کا کیا معنی کہ جب ذبح کرو تو کسی بت کا نام لو دیوی کا نام لو دیوتا کا نام لو کسی پیر کا نام لو تو وہ تو صاف ظاہر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ قولن تو بسم اللہ اللہ اکبر ہے لیکن فعلن یہ ہے کہ وہ مزار پہ ذبح ہوگا تو یہ بھی ما اہل لغیر اللہ بھی کیونکہ اگر تم نے اللہ کے لیے ذبح کیا جہاں مرضی ہے ذبح کر دو ثواب تو اللہ نے پہنچانا. پھر ایک خاص نیت کرنے کے نہیں یہ جو ہے میں فلاں مزار پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا اب وما اہل لغیر اللہ میں وہ بھی حرام ہو جائے گا. اور اس کے بعد اسی لیے اللہ نے فرمایا ذبح علی النصب جیسے کافر اپنے استانوں پہ جانور ذبح کرتے تھے وہ بھی حرام. اور یہ بھی بتا دیا وان تستقسموا بالازلام کہ کافر جو تھے وہ تیروں کے ساتھ اپنی فالیں نکالتے تھے. وہ جابروں کے پاس تیر ہوتے تھے ان پہ لکھا ہوتا تھا نعم کسی پہ لکھا ہوتا تھا لا وہ پھینکتے تھے نکل آیا نام جو بھی تمہارا کام ہو جائے گا اور لا نکل آیا تو وہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح وہ جانور ذبح کرتے اونٹ کے اندر 4 آدمی شریک ہو جاتے برابر پیسے ڈالتے لیکن جب ذبح ہوتا اس کا گوشت جو ہے وہ کہتے نہیں جی وہ تیر ڈالیں گے تو پھر تقسیم کریں. تو اب جس کا نکل آیا اللہ اس کو تو کچھ ہی نہ ملا نا تو اللہ نے فرمایا یہ بھی حرام ذالکم فسق. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا تھا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے اب وہ تمہارے دین کو ختم نہیں کر سکتے. اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمام نعمتیں ہم نے پوری کر دی ہیں اور قیامت تک کے لیے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج اگر کوئی یہودیت کے دین پہ چلے وہ کہے کہ میں صحیح موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلوں گا تب بھی ناجائز ہے کہ حضور کے دین کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے. اللہ کے قرآن کے آنے کے بعد تمام کتابیں جو تھی وہ ختم ہو گئیں. اب آخری نبی بھی محمد مصطفیٰ اور آخری دین بھی دین اسلام اور آخری کتاب جو ہے وہ بھی اللہ کا قرآن ہے. تو یہ احکامات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہماری ظاہری پاکیزگی کا حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں لیکن یہ شرط ہے کہ نیند سے کھڑے ہوں یا ویسے تمہارا وضو نہ ہو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق تو اب آپ چہرے کو دھوئیں ہاتھوں کو دھوئیں. باقی تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارک میں ہے کہ پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے پھر کلی کریں گے پھر ناک میں پانی دیں گے پھر چہرہ دھوئیں گے پھر بازو دھوئیں گے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سر کا مسح کریں گے لیکن پاؤں کو دھویا جائے گا. یاد رکھو پوری
امت متفق ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا ضروری ہے. ما سوا شیعہ کے روافض کے ان کے نزدیک پاؤں کا مسح ہے, اور وہ وَمَسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی جیسے سر کا مسح ہے تو پاؤں کا بھی مسح ہے. لیکن یہ ان کا قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے, نقل کے بھی خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ ارجلکم الی الکعبین, کہ پاؤں کو ٹخنوں کے ساتھ. تو اب مسح تو اوپر کیا جاتا ہے, اس کے ٹخنے کا کیا تعلق ہے؟ تو جب ٹخنوں کا ذکر آ گیا ثابت ہو گیا کہ اس کا دھونا ضروری ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں پانی دھویا, اپنا پاؤں دھوئے ہیں, اور صاف یہ بھی فرمایا ویل للعقاب من النار, اگر پاؤں کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی جگہ خالی رہ گئی تو نعوذ باللہ اس کے لیے آگ کی سزا ہے. ایک دن حضور نے دیکھا کہ کسی نے وضو کیا لیکن اس کی ایڑیوں پر کچھ جگہ خشک تھی. آپ نے کہا خبر یہ کیا کر رہے ہو, جاؤ پاؤں اچھی طرح دھو کے آؤ. ہاں البتہ اگر کسی آدمی نے موزہ پہنا ہے, موزے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں, سرد ملکوں میں پہنے جاتے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے تو ہر وقت پاؤں دھونا اور کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر موزہ یعنی آپ وضو کریں اور نیت کر لیں کہ میں اس کے بعد موزہ پہنوں گا, تو اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے کے لیے اس پہ مسح کر سکتے ہیں, اور سفر میں ہیں تو 3 دن 3 رات کے لیے مسح کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ موزہ ہو اور چمڑے کا ہو. یہ جو بعض لوگ باریک جرابوں پر بھی کرتے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, صرف لفظ جراب آ گیا. تو اللہ کے بندے پھر حضور کے زمانے میں بتلاؤ تو سینے کہ کون سی جراب تھی. اور اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث میں لفظ ہیں باقاعدہ کہ اگر جراب ہے منعل ہو یعنی نیچے اس کے لگا ہوا ہو, یا سخین ہے اتنا موٹی ہو کہ آدمی صرف وہی پہن کے 3 میل تک سفر کر سکتا, اس پر مسح کرنا جائز. اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, ہاں اگر آدمی سفر میں ہے اور وہ احتلام ہو گیا یا اتفاق ہے میاں بیوی ساتھ سے جما کر بیٹھے اور پانی نہیں ہے تو کیا کرو؟ اللہ نے اپنے بندوں پہ رحمت کر دی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, اگر تم لوگ اس سفر میں ہو یا بیمار ہے پانی لگانا اس کو نقصان دیتا ہے, یا سفر میں ہے پانی مل ہی نہیں رہا, یا اتنا پانی ہے کہ اگر وضو کریں گے تو پیاسے بھر جائیں گے, اور کیا کرو؟ لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, تو مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر لو, تو وہی تیمم جو ہے تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. لیکن یاد رکھو تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ مٹی ہو, کچھ ہاتھ کو لگے بھی. اب کوئی یہ سنگ مرمر پہ تیمم کرے, یہ سامنے ستون کھڑا ہے اس سے تیمم کرے تو یہ تیمم نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے تو کچھ نہیں لگے گا. یہ تو شیشے کی طرح صاف ہے, آدمی کا چہرہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر. تو تیمم کے لیے ضروری ہے صعیداً طیبا, کہ اللہ نے پوری زمین کی مٹی کو تمہارے لیے پاک کر دیا. ان تمام احکامات کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بندے میں نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلو. اور میں وذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمتیں جو ہیں تم پہ ان کو یاد کرو. ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا, اور جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو بھی پورا کرو. بعض علماء نے فرمایا اس وعدے سے مراد ہے عالم ارواح میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا, اور بعض نے فرمایا کہ نہیں, اس وعدے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی اور اسلام لے آئے یا بعد میں اسلام لے آئے یا کسی بھی مسلمان نے کلمہ پڑھا تو یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ کی الوہیت اور حضور کی اطاعت کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. واتقوا اللہ, ہر حال میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تمہارے دلوں کو بھی جاننے والا ہے. اب پھر حکم دیا تھا کہ ایمان والو اگر کبھی گواہی دینی پڑے تو 2 چیزوں کا خیال کرو. ایک تو گواہی اللہ کے لیے ہو, کسی پیسے کے لیے یا لالچ کے لیے نہ ہو.
اور دوسرا گواہی میں عدل ہو، انصاف ہو، ناجائز نہ ہو، جھوٹی گواہی نہ ہو۔ اب آدمی جھوٹی گواہی کیوں دیتا ہے؟ یا محبت میں یا دشمنی میں؟ تو فرما دیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر تمہارے اپنے اوپر گواہی ہے تمہارے خلاف جا رہی ہے، والدین پہ ہے، رشتے دار، بالکل حق کی گواہی دو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، آج تمہیں موقع مل گیا کہ جھوٹی گواہی دے کے میں ان کو رگڑ دوں گا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے بغض کی وجہ سے تم عدل نہ چھوڑو، اعدلوا هو اقرب للتقوى، ہر حال میں عدل کرو، عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اللہ نے اپنا ایک اصول ذکر فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر یعنی جنت بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے فرمایا ایمان والو میری نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم، جب قوم نے دشمنوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں تمہیں نقصان پہنچائیں، اللہ نے ان کو روک دیا، اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے احوال ذکر کیے تھے کہ بھئی یہ وعدہ یا عہد صرف تم سے نہیں، پہلی قوموں سے بھی لیا گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تم سے پہلے جو بنو اسرائیل گزرے ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا تھا۔ یاد رکھو بنو اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، آپ کا نام اسرائیل بھی ہے اور آپ کا نام حضرت یعقوب بھی ہے، یوسف علیہ السلام کے والد۔ تو پھر یہ ہے خدا کی شان، دیکھیں کہ تمام انبیاء اللہ نے پھر بنو اسرائیل میں بھیجے ہیں، سارے انبیاء بنو اسرائیل سے آئے ہیں، اور اسی لیے وہ یعنی سیدنا ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت، اس طرح پھر سارے انبیاء جو ہیں یعنی وہ ذریت ابراہیم ہیں اور بنو اسرائیل ہیں۔ صرف آخر میں آخر میرے اللہ نے میرے مدنی سرکار کو آپ کو ولد اسحاق سے نہیں ولد اسماعیل سے بھیجا ہے، یعنی آپ سیدنا اسماعیل کی اولاد۔ ایسے دیکھا جائے نعوذ باللہ کیا فرق ہے، سیدنا اسماعیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سیدنا اسحاق بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن یہودی اڑ گئے، انہوں نے کہا جی وہ بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے تو ہم نہیں مانیں گے، اب تو نبوت منتقل ہو گئی نا بنو اسماعیل کی طرف، لہذا انہوں نے بغض اور حسد کی بنا پہ حضور کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، پھر ہم نے ان پر نقیب کہتے ہیں، جیسے آپ سمجھے نا، آپ کہتے ہیں یہ نمبردار، نقیب کہتے ہیں ان کا سردار، ان کا رکھوالا، تاکہ ان کے 12 قبیلے تھے تو ان کے لیے ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ بھی فرما دیا فقال اللہ انی معکم، اے بنو اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو معکم کا معنی ہے معیت علم، اللہ کے علم میں ہو۔ معیت کا معنی ہوتا ہے معیت نصرت، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ نعوذ باللہ تمہارے ساتھ ہے، اندر آ گئے ہیں، اور جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ حل فی علی، اللہ پاک نے حضرت علی میں حلول کر دیا ہے، ظاہر میں حضرت علی تھے لیکن باطن میں خود خدا تھے، اسی وجہ سے وہ ان کو مولا علی، اور حتیٰ کہ السلام علیکم بھی وہ نہیں کرتے، اللہ نے ان سے سلام ہی چھڑوا دیا ہے، جب ملیں گے ایک کہے گا یا علی مدد، دوسرا کہے گا مولا علی مدد۔ تو جس لوگوں نے دین اسلام کی تحریف کی ہے اللہ نے ان کا سلام ہی ختم کر دیا۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ جب نعمت کا شکر نہیں کرو گے اللہ وہ نعمت چھین لے گا۔ اب دیکھیں نا سب سے بڑی نعمت ہے ابو بکر کی صداقت، جب انہوں نے حضرت صدیق کی صداقت کا انکار کیا اللہ نے ان کے مذہب سے صداقت ہی چھین لی، ان کے مذہب کی بنیاد ہی تقیہ ہے
کہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچاؤ، تقیہ کر لو، جھوٹ بول لو۔ اللہ تبارک انہوں نے سیدہ عائشہ کی عزت، عصمت، طہارت کا اللہ گواہ ہے قرآن میں۔ دیکھو نا، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی تو بچے نے دی نا، کہ شاہد من اہلہا۔ حضرت جریج پہ الزام لگا، گواہی بچے نے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی بچے نے دی۔ لیکن جب مسئلہ آیا حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے مدنی، میرے آقا، محبوب دو جہاں کی محبوبہ زوجہ سیدہ صدیقہ پہ الزام لگا، اللہ نے بچے سے گواہی نہیں دلائی، اللہ نے خود گواہی۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی، کہتی تھی واللہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ میں پاک ہوں، میں بے گناہ ہوں، اللہ میری ضرور برات فرمائیں گے، جب میں نے گناہ ہی نہیں کیا میں تو بے گناہ ہوں۔ لیکن خیال یہ تھا کہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے بھی تمہاری بیوی بے گناہ ہے، اللہ جبریل بھیج کے القاء فرما دیں گے۔ یہ میرا گمان نہیں تھا کہ اللہ میری شان میں قرآن میں 2 رکوع نازل فرما دیں گے کہ قیامت تک پڑھے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، چونکہ چلنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی نا، فراق رسول اللہ میں حضور کی جدائی کی وجہ سے بی بی بالکل ختم ہو گئی نا۔ تو میری والدہ بھی بیٹھی ہیں، میرے ابا بھی بیٹھے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی بیٹی عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میری بیٹی کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے آپ سے زیادہ تو بیٹی عزیز نہیں ہے، میں بیٹی کی صفائی نہیں دوں گا۔ حضور نے دیکھا بی بی عائشہ کی والدہ کو، فرمایا ہاں ماذا تقولین، تم کیا کہتے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، اگر ہم بات کریں گے تو 7 باتیں لوگ کہیں گے دیکھیں اپنی بیٹی کی ہر کوئی صفائی دیتا ہے، باپ بھی دیتا ہے، ماں بھی دیتی ہے، تو ہم تو کچھ نہیں بولے۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ عائشہ بات سنو، ان المنتی اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے فتوبی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی، میں تو بیمار تھی، میں تو پڑی ہوئی تھی، اٹھنے کے قابل، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیں کہ میرا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ اب اگر میں اپنی پاکی کی گواہی دوں کہ میں پاک ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا، تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کے دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اور اگر میں اقرار کروں تو پھر جھوٹا اقرار کروں، یار میں نے گناہ نہیں کیا اور کہوں میں نے کیا ہے۔ تو بی بی کہتی ہے غصے میں نے کہا مسئلے کا مسئلے ابو یوسف، تو کہتی ہے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا غصے میں نے کہا یوسف کے ابے کی بات۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور پہ وحی نازل ہونا شروع ہو، اور جب وحی ہوتی تھی تو حضور پہ ایک بوجھ ہو جاتا تھا اور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے حضور، اور دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ اب وحی آ رہی۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ابے کی طرف دیکھا نا تو وہ تو ان کا تو خون ہی نکل گیا،
کہ خدا جانے واہ آ گئی آئی بھی ہمارے گھر میں ہے، اللہ عالم کیا آتا ہے۔ میری ماں کی تو بالکل یہ کیفیت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی، کہ اللہ جانے خدا کا قرآن ہے کیا آ رہا ہے۔ بھی ایسے کہتی ہیں کہ بس میں مطمئن تھی، مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے، نا انصافی نہیں کرتے۔ اب جب وحی ختم ہوئی نا جی تو فصلوا عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ پھول کی طرح کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، دل سے دعا کرو، ہم گندے ہیں، گناہگار ہیں، اللہ حضور کی زیارت رسول، وہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، ہم نافرمان ہیں، لیکن نافرمان بھی تو اولاد ہو۔ تو اللہ نے خود فرمایا ہے نا کہ نبی کی بیوی ہے تمہاری مائیں، تو نبی تمہارا باپ ہے۔ اللہ اکبر، اولاد گندی ہو، نافرمان ہو، ساری دنیا چھوڑ دے، ماں باپ تو نہیں چھوڑ۔ اور حضور تو پھر ہمارے والدین سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو سرکار کا عشق نصیب فرمائے، سرکار پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے، اور میدان محشر میں حوض کوثر حضور کے ہاتھوں سے وہ جام شراب طہور نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت خاصہ نصیب فرما دے۔ دعا کیا کریں، دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دعا کرنا، آج میری ہمشیرہ ایک ہی بہن ہے، میری بڑی ہے، مجھ سے آج بیچاری گر گئی، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ بس قدرت کا امتحان ہے، ورنہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ اور اپنی ہمشیرہ سے زیادہ کسی کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ باقاعدہ روزہ، باقاعدہ یوم الاثنین روزہ، خمیس کا روزہ، رمضان میں تراویح کے بعد تہجد، پھر یہ ہے کہ 20-40 مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کرنا، اور خود چل بھی نہیں سکتی بیچاری، وہ چھوٹی پکڑ کے چل گئی۔ آج صبح کو نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے فارغ ہو کے سوچا کہ بھی حمام جا کے میں ذرا فارغ ہو لوں اور پھر سو جاؤں۔ ابھی حمام نہیں پہنچی، راستے میں ہی گر گئی اللہ کے۔ انا للہ، اور خدا کی یعنی کوئی اٹھانے والا بھی تو نہیں تھا نا پورے فلیٹ میں، اس وقت کوئی بیچاری پڑی نہیں، سارا خون اور خون۔ انا للہ و انا راجعون، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال پھر وہ جمعہ پہ یہ کولے کی ہڈی جو ہے نا جی، اس ٹوٹ کے اندر گھس گئی۔ اللہ شفا کا، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ٹوٹے ہوں کو جوڑنے والی بھی تو اللہ کی ذات ہے نا، انہ هو یبدئ۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور حضور نے فرمایا ابشری عائشہ، فرمایا عائشہ مبارک ہو تم، ان اللہ برأک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تمہاری صفائی دی ہے۔ لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری، جب آپ نے یہ بات سنی تھی تو حقیقت کرنے کی کیا بات ہے، کہہ دیں جھوٹ ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اور آپ کی اماں نے فرمایا، دونوں نے مل کر کے قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو، اب حضور پاک کا شکریہ ادا کرو جن کی وجہ سے اللہ نے تیری صفائی دی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھ میں اتنی جرأت آ گئی، میں نے کہا اللہ اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔
یہ بیوی کا مقام ہے. کوئی اور کہے تو کافر ہو جائے گا. کوئی اور اگر ایسی بات کہے اس کا ایمان ہی چل جائے گا. یہ تو بیوی کا ناز تھا نا اپنے شوہر سے. اور نے کہا اللہ اشکر رسول اللہ, حضور میں آپ کا شکریہ, آپ نے تو میری صفائی پر اعتبار ہی نہیں کیا, میری پاکیزگی پہ اعتبار ہی نہیں کیا ہے. اشکر اللہ الذی برأنی, میں اس خدا کا شکر کروں گی جس نے میری گواہی دی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے ہی مقامات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو, تو اس لیے اللہ نے فرمایا انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ, شرط یہ ہے کہ نماز قائم کرو, 5 وقت فرض وقت پہ پڑھو. وآتیتم الزکوٰۃ, اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو, اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو عشر ادا کرو. وآمنتم برسلی, اور میرے تمام انبیاء پر ایمان لے آؤ. وعزرتموہم, اور ان کی تائید کرو. واقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور اللہ کو قرض دو, کیا مانا صدقہ و خیرات کرو. صرف زکوٰۃ دے کہ وہ تمہیں نہ ہو جاؤ, باقی جو دین کے کام ہیں, کوئی غریب ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مریض ہے, ہسپتالیں بناؤ, مسجدیں بناؤ, وضو خانے بناؤ, ان کی خدمت کے ذرائع پیدا کرو. واقرضتم اللہ قرضا حسنا لکفرن عنکم سیئاتکم, میں تمہاری غلطیاں, تمہارے گناہ دھو ڈالوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ, ان آیات کے بعد, ان احکامات کے بعد, ان بینات کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا فقد ضل سواء السبیل, وہ بھٹک گیا اور سیدھے راستے سے دور جا پڑا. اب اللہ فرماتے ہیں وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, یہودیوں نے وہ وعدے توڑ ڈالے. لَعَنَّاهُمْ, ہم نے ان پہ لعنت کی, ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر ڈالا. ان کی عادت کیا تھی, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, اللہ کی کتاب کے کلمات کو بدل ڈالتے تھے, لفظ بدل ڈالتے تھے, معنی بدل ڈالتے تھے یا چھپا دیتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مما ذکروا بہ, اور جو ان کو نصیحت کی گئی اس کو بھی بھول گئے. وَلَا تَطَّلِعْ عَلَىٰ خَائِنَةٍ منہم الا قلیلا منہم, میرے محبوب آپ ان کی غلطیوں پہ مطلع ہوتے رہتے ہیں اور وہ خیانت کرتے رہتے ہیں, مگر ان میں تھوڑے لوگ ہیں جو خیانت نہیں کرتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن سلام ہے, عبداللہ ابن سوریہ ہے, وہ اسلام لے آئے. فاعف عنہم واصفح, وہ جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بھی آپ معاف کریں, درگزر فرمائیں. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ معاف کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. ومن الذین قالوا انا نصارى, اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ مددگار ہیں. نصارہ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ اخذنا میثاقہم, ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ, وہ بھی بھول بیٹھے. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء, پھر ہم نے ان کے اندر دشمنی ڈال دی, بغض ڈال دیا کہ ان کے یعنی نصارہ کے اپنے فرقے جو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ان میں 3 فرقے بن گئے, یعقوبیہ, ملکانیہ, نستوریہ. بعض کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے, بعض کہتے تھے خدا کا بیٹا ہے, بعض کہتے تھے 3 میں 1 ہے. وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون, دنیا میں تو لڑتے مریں گے لیکن اصل سزا جزا اللہ ان کو اس وقت دیں گے جب قیامت کا وقت آئے گا. پھر اللہ ان کو بتلائیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے. واللہ اعلم. اگر مٹی کا تیل یا پٹرول کپڑے پہ لگے تو کپڑا پلیت نہیں ہوتا, اس سے تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں اللہ کے بندے. یہ جتنے بڑے بڑے ڈرائی کلیننگ سینٹر ہوتے ہیں پٹرول سے تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں, اور جو داغ نہ جاتا ہو اسی سے صاف کرتے ہیں. بہرحال وہ کپڑوں کو لگ جائے, ہاتھوں کو لگ جائے, پلیت نہیں ہے. کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں اسٹیٹ لائف انشورنس ہے,
میرا بھائی اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی لائف ہو، یہ جو انشورنس ہے نا یہ بالکل حرام۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جوا بھی ہے اور اس کے اندر سود بھی ہے۔ تو جوا بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے۔ جوا کیسے ہے کہ مثلا ہم نے 20 لاکھ کی پالیسی لے لی، ابھی ہم نے 2-3 قسطیں داخل کی کہ بندہ مر گیا، تو وہ تو دیں گے نا 20 لاکھ۔ تو جوا یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے 2000 ڈالا اور 20 لاکھ مل گیا، تو جوا ہے۔ اچھا، اگر ہم نے پالیسی لی تھی 10 سال کے لیے، 10 سال ہم نہیں مرے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، تو 10 سال کے بعد وہ ہمیں ہمارا اصل پیسہ بما سود کے واپس کریں، تو لہذا سود بھی ہے۔ دونوں طرف سے یہ حرام ہے، اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلا آج یورپ میں یا کسی اور ملکوں میں آپ مجبور ہیں قانوناً انشورنس کرانے پہ، تو پھر آپ پہ جرم نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو کوئی گھر بھی نہیں ہوتا جب تک انشور نہ کرائیں، گاڑی ہو، گھر ہو، حتیٰ کہ یعنی آپ نے جو گھر کا فرنیچر رکھا ہوا ہے سامان، وہ بھی انشور ہوتا ہے۔ تو وہ مجبوراً ہے، ہم مجبور ہیں، خوشی سے نہیں کرا رہے۔ یا اسی طرح جیسے اس ملک میں بھی انشورنس ہے، تو وہ بھی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے لیے جائز ہے۔ کیا مانا کہ بھئی خدا نہ خواستہ تم ڈرائیور ہو، تمہاری گاڑی سے کوئی بندہ مر گیا، تو آج کل تو 1,60,000 ریال دیت ہے، تو تم تو ساری زندگی جیل میں پڑے رہو گے، 2,000 تنخواہ، 1,60,000 ریال کہاں سے دے گا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تھرڈ پارٹی کا انشورنس کر لو، اس کی اپنی جان کا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی گاڑی سے کوئی مر جائے گا تو اس کی دیت جو ہے وہ انشورنس ادا کر دے، تاکہ یہ بندہ بیچارہ ساری زندگی جیل میں نہ رہے، پتہ یہ تو پردیش میں رہ گیا۔ تو اس کو بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ کوشش یہی کریں کہ انشورنس سے بچیں۔ یہ سب یہودی پالیسیاں ہیں، انہوں نے ایسے انداز میں پالیسیاں بنائی ہیں کہ ہر بندہ اس میں جکڑا گیا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ مثلا حج پہ آتے ہیں، ایک اثر آپ حج کے آنے سے کتنا عرصہ پہلے پیسے داخل کرتے ہیں؟ کم از کم 6 مہینے، کم از کم۔ اچھا، ایک آدمی کا چلو کم سے کم بھی لگا لیں 3 لاکھ، اور حاجی آئے گا مثلا 1,20,000، 1,20,000 کو 3 لاکھ سے ضرب دو، کتنا پیسہ بنتا ہے؟ اور یہ 6 مہینے کے لیے بینکوں میں ہوتا ہے، اس سے سود ملتا ہے، وہ سود جو ہے وہ حاجی صاحب پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میڈیکل کی دوائیں آتی ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، خادم آتے ہیں، ان پہ وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رحمت فرمائے کہ آدمی حج پہ ہو اور دوائی لے رہا ہو جو سود کے پیسوں کی ہے، حج پہ آیا ہوا ہو اور گلے کے اندر اس میں بوتل لٹکائی ہوئی ہے، اس پر بینک کا نام لکھا ہوا ہے، MCB ہے جی، UBL ہے جی، فلاں ہے جی، یعنی وہ اشتہار ہے، سودی بینک کا اشتہار حاجی کے گلے میں ہے۔ سودی بینک نے جو آپ کے لیے ڈبے خریدے ہیں، حلال کے پیسے لے کے خریدے ہیں، کوئی سودی پیسہ، اسی میں حاجی صاحب زمزم شریف پی رہے ہیں، کوئی چھتری پکڑے ہوئے، ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، ہر جگہ اعلان کر رہا ہے کہ اس سودی بینک سے تعلق رکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے۔ بعض لوگ کمپنیوں سے معاہدے کرواتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں یہ کنٹریکٹ کرا دیں گے، ہمارا کمیشن یہ ہوگا، تو ٹھیک ہے، آخر وہ محنت کریں گے، ان کے تعلقات ہوں گے، وہ استعمال کریں گے اور پھر ان کو راضی کریں گے، تمہاری گارنٹی دیں گے بھی اچھی پارٹی ہے، ان سے کر لو۔ کسی کمپنی سے ہم نے کام لے لیا، پھر ہم نے کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے دیا کم پیسوں سے، ٹھیک ہے، کوئی وہ کیا سوچ ہے، میں نے لیا 100 پہ، آگے کام میں نے 80 پہ دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں مکہ میں رہتا ہوں، چھٹی گیا تھا، واپس آیا تو بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے احرام نہیں باندھ سکا، پھر کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ۔
عالم قبر جو ہے میرا بھائی، مرنے کے بعد قبر میں ہو یا باہر ہو سب برزخ ہے. ایک آدمی مر گیا، اس کے بعد اس کو انہوں نے ہسپتال کے کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا تو وہی اس کی قبر ہے. ایک آدمی مر گیا، اس کو جنگل کے جانور کھا گئے، وہی اس کی قبر ہے. ایک آدمی مر گیا، پانی میں ڈوب گیا، وہی اس کی قبر ہے. سب یہ عالم برزخ ہے. دنیا پھر برزخ پھر آخرت. عذاب قبر میں ہوگا، بالکل ہوگا. قبر میں ہے تو قبر میں ہوگا، ورنہ جہاں ہوگا اللہ وہیں پکڑ کے عذاب دیں گے. اگر مردے کو عذاب ہو رہا ہو تو ہمارے دعا کرنے سے یا کچھ پڑھ کے بخشنے سے وہ عذاب ختم ہو جاتے. ہاں ہو جاتا ہے، بالکل تو صحیح حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پہ گزرے اور آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، یہ کوئی بڑے گناہ میں نہیں سمجھتے تھے کہ بڑا گناہ ہے، پر میں ایک چغل خوری کرتا تھا، ایک پیشاب کے قطرے کپڑے پہ آتے تھے تو اس کو بچتا نہیں تھا. جیسے آج کل ہمارے نوجوان پینٹیں پہنتے ہیں نا جین کی اور اس قسم کی، وہ تو ہیں ہی پیشاب پروف نا، پورے مہینے کا پیشاب اندر ہوتا ہے. تو ان کو عذاب ہو رہا تھا تو حضور پاک نے حکم دیا کہ سامنے جو کھجور ہے اس کی ایک چھڑی لے آئے. تو چھڑی لے آئے تو آپ نے اس کو دو حصے کیا، ایک اس قبر پہ لگا. آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ سبز ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب کو تخفیف کر دے گا. تو اس کا معنی ہے کہ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اگر چھڑی کے ذکر سے ہوتی ہے تو بندے کے ذکر سے کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا. اللہ توفیق دے حج کرو. عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. اگر ہم نے طواف کیا ہے مکروہ اوقات میں، حنفی مسلک میں 2 رکعت نماز بعد میں پڑھو، مغرب کے بعد پڑھو. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز، لیکن افضل یہی ہے کہ بعد میں پڑھو. کیونکہ اگر آپ نے مثلا عصر کے بعد پڑھ لیا تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور اگر مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہے. اس لیے آدمی وہ عمل کرے جس میں سرکار دو جہاں کی کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو. جنازہ میں زور سے پڑھنے کا سلف سے لے کر آج تک ہم نے نہیں دیکھا. ابھی کچھ مولوی صاحبان نے شروع کیا ہے، اللہ ہدایت دے. ورنہ ان کے باپ دادے کا جنازہ ہوا ہے نا، وہ بھی کسی نے زور سے نہیں پڑھا تھا. پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہوں کہ ان کی بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور یاد رکھو جنازہ دعا ہے. جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا کے لیے حکم کیا ہے کہ آہستہ بولو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. پاکستان سے آئی، عمرہ کیا، مدینہ گئی، واپس آئی، طبیعت خراب تھی، نہ احرام باندھا نہ عمرہ کیا. عمرہ بھی لازم، دم بھی لازم. میں امریکہ سے آیا ہوں، مدینہ منورہ سے آتے ہوئے میں نے عمرہ کر لیا ہے الحمدللہ. اگر دوسرا کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، طائف سے بھی کر سکتے ہیں، جوفہ سے بھی کر سکتے ہیں، جدہ سے بھی کر سکتے ہیں، جہاں سے مرضی ہے کر لیں. ہماری کمپنی کے لوگ ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد ٹک لگاتے ہیں. حنفی مسلک میں ان پہ دم پڑ جاتی ہے، وہ احرام سے بھی نہیں نکلتے، سارے سر کے بال کٹانے ضروری ہے. ہم جدے سے مدینہ جاتے ہیں تو نماز ہم مسافر ہیں، قصر پڑیں گے، پوری کیوں پڑیں گے؟ اللہ کے بندے 400-450 کلومیٹر سفر ہے، وہ تو 78 کلومیٹر کے بعد آدمی مسافر ہو جاتا ہے.
ہم اگر گئے مسجد میں جماعت کھڑی تھی، ہم شامل ہو گئے، ہم مغرب کی نیت کر کے کھڑے ہوئے، بعد میں پتہ چلا کوئی عشاء پڑھ رہا تھا، بہرحال انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی تو، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی تحقیق کرے تاکہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق نہ ہو، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، کسی مسلک میں تو ہو جائے گی، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 لاکھ ملتا ہے، پورے حرم کے حدود میں۔ کہتے جی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد افضل جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل بھی ہے تو قرآن ہے، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، ایسی کوئی آیت کسی اور کے لیے آئی ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایسی آیت کسی کے لیے آئی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسی آیت کسی کے لیے آئی ہے؟ اور حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پر امام بنا کے کس کو کھڑا کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی؟ کوئی نہ مانے تو علاج ہی کوئی نہیں۔ اور پھر حضور نے ہمیں حکم دیا فَاقْتَدَوْا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو ابھی بکر و عمر کی اقتدا کر، نام لیا حضور نے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ آل رسول افضل ہیں، خود حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے، ہم آپ کی بات مانیں حضرت علی کی مانیں؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم صحابہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت آپ سے بھی بڑا؟ انہوں نے کہا میں بھی تو موجود تھا نا، حضور نے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، اور یہ حضور کی حدیث ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس کو امام بناؤ جو بڑا عالم ہو۔ تو ابو بکر بڑا عالم تھا تو حضور نے امام بنایا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ اس نے کہا حضرت آپ سے بھی بڑا ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے بھی بڑا ہے۔ حضور کعبۃ اللہ کے اندر تھے تو کعبہ شریف کی دیواروں پہ بت بنے ہوئے تھے، شکلیں بنی ہوئی تھی، تصویریں بنی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان کو مٹانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضور نے قدم رکھا نا کہ قتل یا حضور نے کہا، میں نے کہا بس یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا نبوت کا بوجھ۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جائیں، تم یہ مٹا ڈالو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو حضور کا ایک قدم برداشت نہ کر سکا، بہادر تو ابو بکر ہے جو حضور کو کندھے پہ بٹھا کے غار پہ چڑھ گیا پہاڑ پہ، بہادر تو وہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب عریش بدر کا زمانہ تھا، جب بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، تو وہ جو چھپر حضور کے لیے بنایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا 313 صحابہ میں واحد ابو بکر تھا جو تلوار لے کے ساری رات محمد مصطفیٰ پہ پہرا دیتا رہا، تو سب سے بڑا بہادر تو ابو بکر ہے۔ اور یاد رکھو یہ تو شیعہ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے نا، مصیبت تو یہ ہے، ان کی اپنی کتابیں جو ہے نا منتہی الاعمال ہے، اور ملا باقر مجلسی کی کتابیں ہیں، اور ان میں لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء فی الجنہ فوت ہوئی اور ان کا جنازہ آیا تو صفیں جب بٹ گئی تو حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ یا علی قدم، علی آگے بڑھو اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاؤ۔ اس نے کہا اقدم علی خلیفۃ رسول اللہ، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر، میں حضور کے خلیفہ پر آگے کھڑا ہو جاؤں؟ آپ آگے آئے بی بی فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں۔ تو بی بی فاطمہ کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا اور حضرت علی نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا۔ کہتے جی کہ جس درود میں آل رسول کا ذکر نہ ہو وہ درود ناقص ہوتا ہے۔ تو تمہیں آل کا معنی بھی آتا ہے؟
اللہم صلی علی محمد وعلی، تو کبھی اس پہ غور کیا کہ آل سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے بندے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں نا، مصیبت تو یہی ہے نا۔ اسی لیے جو محقق علماء ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جاہل شیعہ جو ہے نا اس کو کافر نے کہا کرو، یہ جاہل ہے۔ جو پڑھا لکھا ہو کہ پھر صحابہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، بی بی عائشہ کو نہیں مانتا، اس کے کفر میں یہ تو بیچارے مجلس ہوں گے مارے ہوئے، ذاکر ہوں گے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مذہب کا تو پتہ چلتا ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اچھا اسی طرح قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی اللہ حکم دیں گے کہ آل فرعون کو عذاب میں ڈالو، یعنی مقصد ہے کہ فرعون کی صرف اولاد کو عذاب ہوگا، باقی کو نہیں ہوگا۔ آل کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والے، وہ سب آل ہوتے ہیں۔ جس نے فرعون کی اتباع کی وہ آل فرعون ہے، اور جس نے محمد مصطفیٰ کی اتباع کی وہ آل رسول ہے۔ اس درود میں تو قیامت تک کا پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے سب کے لیے ہے وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور پھر آگے آل ابراہیم موجود ہے۔ آل ابراہیم سے کس کو مراد لوگ ہیں؟ حسن حسین کو؟ کوئی عقل کرو، لفظ اہل نہیں لفظ آل ہے، یہ نہیں ہے اللہم صلی علی آل محمد وعلی آل محمد۔ لفظ آل، آل تو اتباع کو کہتے ہیں، تابع ہونے والوں کو، جو قیامت تک کلمہ پڑھے گا حضور کا وہ بھی شامل ہو گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے تو سب کو شامل کیا، تم نکالنا چاہتے ہو۔ اسی لیے تو ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، تو لہذا نبی پر بھی سلام، ہم پر بھی سلام، لہذا ہم بھی شامل ہو گئے۔ یہ تو رحمت ہے اس کی کہ اس نے ہمیں شامل کر دیا۔ ایسی باتیں کر، اصل ایک بات یاد رکھو، جتنا باطل مذہب ہے نا، جتنے باطل مذہب، خارجی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، قادیانی ہیں، کوئی ہے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ظن، گمان، توہمات، تشکیکات، شبہات، کہ دیکھو نا جی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت، میرا محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز میں واسع ہے، تو لہذا حضور ہر جگہ ہو گئے، رحمت جو ہوئے۔ یہ ایسی دلیلیں بناتے ہیں، حالانکہ ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا، خدا نے معلوم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا بھیجنا جو ہے آپ کو یہ رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ارسال جو ہے یہ رحمت ہے۔ ان کو ان باتوں سے کو پتہ ہی نہیں، اللہ نے محروم کیا ہوا ہے کہ جب آدمی حق چھوڑتا ہے نا جی پھر وہ محروم ہو۔ دیکھو نا انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن سے محروم کر دیا، کیونکہ قرآن کو جمع کرنے والے تو یہی لوگ ہیں۔ جب ان کا انکار کیا اللہ نے ان کی نسل میں بھی حافظ نہیں رکھا۔ اب ایک شیعہ ڈھونڈ کے لے آئے جو حافظ ہو، یہ کبھی کبھی مناظرہ ہو نا سنیوں کو پیسے دے کے لے آتے ہیں کہ تم کہہ دو میں شیعہ ہوں، تم سب کرو پھر مجھے قرآن سنا کے دکھاؤ، تبرہ کرو اور پھر مجھے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا دو۔ یہ تو بیچارے قل هو اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جن کے مولوی ہیں نا وہ قل هو اللہ احد اللہ صمد، قرآن ہے کہ پتھر مار رہے ہو۔ مومن کی فراست جو ہے اللہ اس کو نور ایمان سے ایسی چیزوں سے بھی مطلع کر دیتے ہیں جن سے تم مطلع نہیں ہوتے۔ ینظر بنور اللہ، اللہ ان کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔
اگر ایک عورت ہے معذور ہے، اس کے لیے حج کرانا ہے بدل، تو ٹھیک ہے اس کا، اگر وہ پیسے والی ہے پھر تو اپنے ملک سے آدمی بھیجے، یا کم از کم وہ آدمی حج کرے جو میقات سے احرام باندھ کے آئے، جیسے مدینہ شریف سے باندھ کے آ جائے، طائف سے باندھ کے آ جائے، وہ کر سکتا ہے یہ بدل، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے جس علاقے کا آدمی ہے وہاں سے آدمی بھیجا جائے۔ میرے بھائی اور میرے بہنوئی کا کام حرام ہے، جوا کھیلتے ہیں، ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہو، کھانا تو کافر کے گھر بھی کھا سکتے ہو، کھانے کا کیا ہے؟ کھانا نہیں کھاؤ گے تو دشمنی ہو جائے گی، کھانا کھاؤ، ان کو نصیحت کرو، چھڑواؤ ان کو جوا۔ اور یہ ضروری تو نہیں نا کہ جو کھانا پکائے گا بھائی اسی دن وہی جوئے والا پیسہ ڈالتا ہے، اور بھی تو ہوتے ہیں نا بندے کے پاس۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفلی طواف کیا مانا؟ نفلی طواف جب شروع کر دیا تو واجب ہو جاتا ہے، نفل جب آپ نیت کر رہے تھے واجب ہو گئی پورا کرنا اس کا۔ کسی زندہ کے لیے کوئی نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ چپل پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے، اگر پاک چپل ہے تو جائز ہے، پلید ہے تو ناجائز ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، اللہ کے بندے صحیح احادیث میں ہے، پھر جب حضور پاک کی داڑھی ہے اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہے یار؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ قرآن میں داڑھی ہے کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرجت کبھی۔ حضرت ہارون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کرو داڑھی تو نہ پکڑو، تو داڑھی حضرت ہارون کی تھی تو پکڑ رہے تھے نا۔ میں اپنے والد مرحوم کے لیے مغرب کے بعد نفل پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے ہر 6 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، تو آپ کے لیے اگر روزہ مشکل ہے اور مسلمان ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو تو آپ نہ رکھیں، اور 1 مسکین کا روز کا کھانا کھلا دیا کریں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری چچی فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ فوت شدہ انسان کے لیے عمرہ بھی، حج بھی، سب کچھ کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ آپ کہتے ہیں کالا رنگ نہ لگائیں، آپ کے بعد شاگرد جو ہیں وہ کالا رنگ لگاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میرا نام تو کہنا ہے کہ ان کو پکڑ لوں میں؟ میرے شاگرد تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو میں ٹھیکیدار تو نہیں ہوں ان کا، میرے ذمہ تو کہنا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے مولویوں کے شاگرد فرشتے ہوتے ہیں؟ یہ بھی انسان، ہم بھی انسان، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے گناہ دیکھ لو تو تم تو ایسے بھاگو جیسے کوئی پاگل کتے سے بھاگتا۔ مکے سے قریب ترین میقات مسجد عائشہ، طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، اگر صفا مروہ میں زیادہ چکر لگ گئے تو زیادہ جو ہے وہ ویسے ضائع گئے، 7 تمہارے اللہ قبول فرمائے۔ ایک آدمی آیا تھا ابن عباس کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت میں نے بیوی کو 100 طلاق دی، انہوں نے کہا وہ تو 3 سے تم پر حرام ہو گئی، باقی 97 کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ عورت کے احرام کے دوران کپڑا آگے لٹکا دو، پردہ بھی رہے، منہ کو بھی نہ لگے۔ یار یہ گھونگھٹ نہیں نکالتی ہمارے علاقے میں، دیہات میں عورتیں ایسے کھینچ لیتی ہیں آگے کپڑا بس۔ ہمارے بھائی نے والدین کو مجبور کر کے جائیداد اپنے نام کرا لی ہے تاکہ ہمیں نہ ملے، ٹھیک ہے کھانے دو اس کو، تمہیں قیامت میں ملے گی، فکر نہ کرو۔
جب تمہیں ضرورت ہوگی قیامت میں، یہاں تو گزارا کر لو گے نا، وہ ساری تمہیں ملے گی اور اس پر وہ زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی توق بنا کے. اللہ